السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اس ذات پاک نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا جو اس کی توحید اور اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ اس بات پر اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ قرآن کریم کی چند آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے جو سورہ دخان کی آیتیں ہیں 25ویں پارے میں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت والی رات میں نزول قرآن کا ذکر فرمایا اور اہم معاملات کو اس برکت والی رات میں جدا جدا کیا جاتا ہے۔ اہم احکامات اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے حوالے فرماتا ہے، جس کو ہمارے اکابرین نے یوں فرمایا کہ آنے والے سال تک ہونے والے تمام احکامات اور تمام معاملات کو فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، عمر کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگی اور موت کے احکام جاری کیے جاتے ہیں، نیک اور برے بندوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جینے اور مرنے والوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، اور بھی بہت سارے کام اس رات میں انجام دیے جاتے ہیں جس کا انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف فرمائی ہے، جیسا کہ مشہور حدیث پاک ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو تحفتاً عطا فرمایا۔ آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے اس کا تعلق ماہ شعبان کے فضائل، شعبان المعظم میں جو ایک اہم رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، اس کے متعلق اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، اور اسی مناسبت سے میں نے
قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت بھی کی ہے۔ سب سے پہلے ماہ شعبان المعظم کی فضیلت کو ہم سمجھ لیں، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ یہ نعمتیں رزق کی صورت میں ہیں، اولاد کی صورت میں ہیں، زمین و آسمان میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے فائدے کا سبب بنتی ہیں، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہ وہ اس کا حساب لگا سکتا ہے، نہ اس کو شمار کر سکتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ یہ بات مسلم ہے کہ بندہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بندہ اس کا خیال نہیں کرتا اور اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا، اور جب انسان کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے تب کہیں کہیں اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے رب نے یہ نعمت دی تھی اور میں نے اپنی بدعملی سے، غلط حرکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو زائل بھی کر دیا، ضائع بھی کر دیا، اور اس نعمت سے میں نے اپنے آپ کو محروم بھی کر دیا۔ شمع رسالت کے پروانوں، سر کے بال اللہ کی نعمت ہے، آنکھ اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کی نعمت ہے۔ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کا جو بھی حصہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو بندہ کس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کس طریقے سے اس کو ضائع کرتا ہے، اس بارے میں ہر انسان بخوبی جانتا ہے۔ میرا موضوع وہ نہیں ہے، ورنہ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کرتے۔ بس بتانا یہ ہے کہ رب قدیر نے سال کے 12 مہینے عطا فرمائے، اور ان 12 مہینوں میں کچھ مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے لیے، اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کے لیے خاص فرمایا۔ ان میں ایک رجب کا مہینہ ہے، اسی میں ایک شعبان کا مہینہ ہے، اسی میں ایک رمضان کا مہینہ ہے، اور اصل نعمت والا جو ہمارے لیے مہینہ ہے وہ ماہ ربیع الاول ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لباس بشریت میں مبعوث کیا۔ ہم بات کرنا چاہتے ہیں ماہ شعبان کی۔ شعبان عام مہینوں کی طرح یہ مہینہ نہیں، اس مہینے کا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ اہتمام فرمایا۔ اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات میں اضافہ ہوتا تھا۔ یوں تو آپ نے کبھی تہجد کی نماز کو قضا نہیں فرمایا، کبھی آپ نے تہجد نہیں چھوڑی، مگر ماہ شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات کی کیفیت تبدیل ہوتی تھی۔ پورے سال میں کسی محدث نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ حضور نے فلاں مہینے میں اتنے روزے رکھے، فلاں مہینے میں اتنے روزے رکھے، یعنی چند روزوں کا ذکر تو ملتا ہے،
مگر جب شعبان المعظم کی بات آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ روایتیں کثرت کے ساتھ ملتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ روزے رکھے ہیں۔ کچھ حدیثیں ہم کوٹ کرتے ہیں، آپ اسے سماعت کر لیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول امت کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت زیادہ نعمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے لیے فیصلے ہوتے ہیں، اور اسی فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسی حساب کی تعلیمات بھی عطا فرمائی۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کی راوی ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے روزے اس طرح رکھے ہیں کہ میں سمجھنے لگتی تھی کہ اب حضور کبھی ناغہ نہیں فرمائیں گے، اور جب حضور ناغہ فرماتے تو ہم یہ سمجھنے لگتے کہ اب حضور روزہ نہیں رکھیں گے۔ یعنی محدثین فرماتے ہیں کہ بعض دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور بعض دنوں میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطار فرماتے تھے۔ اور پھر یہ بھی روایت ملتی ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھے ہوں، ایسا میں نے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے۔ اس کی وجوہات بھی ہیں۔ ام المؤمنین نے ایک اور حدیث پاک ملتی ہے کہ ام المؤمنین نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا سبب ہے کہ آپ ماہ شعبان میں اتنا روزہ رکھتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ سال کے باقی عرصے میں مرنے والوں کے نام ملک الموت کو لکھ کر اس ماہ میں دے دیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا نام ایسی حالت میں نقل کر دیا جائے کہ میرا روزہ ہو۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عمل کا انتخاب فرمایا، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا علم تو ہمیں ہے، آپ کے مقام سے ہم واقف ہیں، آپ کے مرتبے سے ہم واقف ہیں، قرآن آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے، صحابہ کی سوچ، صحابہ کا مزاج آپ کے لیے کیا تھا، ان سب سے ہم واقف ہیں۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو حضور نے کیے ہیں، اور اس کی وجہ امت کی تعلیم تھی، اور یہی وجہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر سب سے زیادہ جو عمل کرنے والی جماعت تھی وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت تھی، اور ان کی عادتیں تھیں کہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی عمل کرتا ہوا دیکھتے تو صحابہ بہت کوشش کرتے اور بہت محنتیں کرتے کہ ان سے بھی وہ عمل جاری ہو جائے، کیونکہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ عمل کرتا ہوا دیکھا ہے۔ اور پھر صحابہ سے یہ طریقہ تابعین میں چلا، ان سے تبع تابعین میں چلا، ائمہ مجتہدین میں چلا، اور آج تک یہ سلسلہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، تاکہ
ہم بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت کو اس ماہ مبارک میں اس سنت پر عمل کر لیں جس کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت زیادہ پسند فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہیں، تو حضور نے اس کی وجہ بیان فرمائی، اور وجہ بھی کوئی معمولی وجہ نہیں ہے، بہت بڑی وجہ ہے۔ حضور نے ایک بات کا خلاصہ فرما دیا کہ سال کے باقی عرصے میں مرنے والوں کے نام ملک الموت کو لکھ کر اس ماہ میں دے دیے جاتے ہیں، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواہش ظاہر فرمائی کہ اگر میرا نام بھی دیا جا رہا ہو تو اس حالت میں کہ میں اس وقت میں روزہ رہوں اور میرا نام اس وقت میں ملک الموت کے حوالے کیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ شعبان المعظم ہے، اور معظم نام ہی سے، معظم صفت ہی سے اس ماہ مبارک کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عظمت والا شعبان ہے، اسی لیے اس ماہ مبارک میں بندہ اپنے آپ کو غفلت سے بچائے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، بخشش طلب کرتے ہوئے، نجات طلب کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، رکوع و سجود کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کے خوف سے روتے ہوئے، اپنی مغفرت اور اپنے لیے رزق کی دعائیں مانگتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں فیصلے ہو رہے ہیں اور ہونے والے ہیں، اور ہمارا فیصلہ نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو اپنی زندگی کو غفلت میں گزار رہے ہیں، کھیل کود میں گزار رہے ہیں، ہنسی مذاق میں گزار رہے ہیں، ہماری راتیں ایسے ہی گزر جاتی ہیں، ہمارے دن کھیل کود میں گزر جاتے ہیں، نہ ہمیں اپنی بخشش کی فکر ہے، نہ ہمیں اپنی قبر کی فکر ہے، نہ ہمیں اپنی قیامت کی فکر ہے، بے فکر ہو کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ شب برات ہمیں اپنی موت کو یاد دلانے والی رات ہے، یہ شب برات ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والی رات ہے، یہ شب برات ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش دلوانے والی رات ہے۔ یہ شب برات بڑی اہم رات ہے، صرف جاگنے کی رات نہیں ہے بلکہ مقدر کو جگانے کی رات ہے۔ اس رات کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو پھر سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کے معمولات کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور بڑی ہی اہمیت کے ساتھ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات میں عبادتیں بھی فرمائی، اور قبرستان جا کر قبرستان والوں کے لیے دعائیں مغفرت بھی فرمائی۔ اسی لیے اس رات میں جو اہم سنتیں ہیں اس میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ان کے لیے بخشش اور نجات کی دعائیں کی جائیں۔ اس سے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس رات کی اہمیت کو پیش کیا جائے، پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی پیاری تحقیق فرمائی شعبان المعظم کے حوالے سے۔
اس تحقیق کو اختصاراً میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کو کیوں پسند فرمایا اور اس کی وجہ کیا رہی۔ پیران پیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب اور اللہ کے یہاں جو محبوب ترین مہینہ ہے وہ کون سا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ بیان کرتے ہوئے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کا انتخاب فرماتا ہے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے کا معنی اور مفہوم ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں سے 4 کا انتخاب فرمایا اور پھر ان 4 میں سے 1 کا انتخاب فرمایا۔ ملائکہ میں سے اللہ تبارک و تعالی نے 4 کو منتخب کیا۔ زمین و آسمان میں لاتعداد ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ان میں سے 4 فرشتوں کا انتخاب فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، اور ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین کو منتخب فرمایا۔ اسی طرح انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 ہیں۔ ان میں سے حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا انتخاب فرمایا، اور ان میں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ صدارت کے لیے کہیں، عظمتوں کے لیے کہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ ہیں، ان میں سے 4 بزرگ صحابہ کا انتخاب فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی، سیدنا علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا۔ مساجد میں 4 مسجدیں پسند فرمائی، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، مسجد مدینہ اور مسجد طور سینہ۔ پھر ان میں سے مسجد حرام کو منتخب فرمایا۔ دنوں میں 4 دنوں کو پسند کیا، یوم الفطر کو، یوم الاضحیٰ کو، یوم عرفہ کو اور یوم عاشورہ کو۔ پھر ان 4 میں سے یوم عرفہ کا انتخاب فرمایا۔ 4 راتیں پسند فرمائی، شب برات، شب قدر، شب جمعہ اور شب عید، اور ان 4 میں سے شب قدر کا انتخاب فرمایا۔ بستیوں میں 4 بستیوں کو پسند فرمایا، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس اور مساجد العشائر۔ ان 4 میں سے مکہ مکرمہ کو چن لیا۔ پہاڑوں میں سے 4 پہاڑ کا انتخاب فرمایا، احد، طور سینہ، لکام اور لبنان۔ ان میں سے طور کو منتخب فرمایا۔ دریاؤں میں سے 4 دریا پسند فرمائے، جیحون، سیحون، نیل اور فرات۔ ان میں سے فرات کو منتخب فرمایا۔ مہینوں میں سے 4 مہینے پسند فرمائے، رجب، شعبان، رمضان اور محرم۔ ان میں سے شعبان کا انتخاب فرمایا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ قرار دے دیا۔ پھر فرماتے ہیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ماہ شعبان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ برکتوں، رحمتوں کے حساب سے، انعامات کے حساب سے رمضان کا مہینہ بڑی ہی عظمت و قدر والا ہے، مگر چونکہ اس مہینے کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہے، اسی لیے اس مہینے کی فضیلت بھی اپنی جگہ الگ مقام رکھتی ہے۔ تو عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اس ماہ مبارک میں
جو عمل رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا بالخصوص شب برات کے موقع پر، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا مہینہ ہے، اور رمضان گناہوں سے پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی طرف سے غفلت کرتے ہیں، حالانکہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزے سے رہوں۔ اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مہینہ کتنا پسند تھا، اور اس مہینے کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنے پسند تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن کی فضیلت ہے، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء پر میری فضیلت ہے، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسی تمام کائنات پر اللہ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول سماعت فرمائے۔ ہم بہت سارے اعمال میں، بہت سارے کام میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو آگے رکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے کئی کام ایسے ہوں جس میں ہم حضور کی سیرت اپنے سامنے رکھیں، اور حضور کی سیرت کے لحاظ سے ہمارا وہ کام ہو، حضور کی سنت کے حساب سے ہمارا وہ کام ہو۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو شادی بیاہ میں، اپنے گھر کی خوشی اور غم میں، اپنے معاملات میں، اپنی تجارت میں، اپنی سیاسی زندگی میں، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ان تمام چیزوں کو آگے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض ایسے افراد ہیں کہ جو کبھی کبھی نبی کی سنت کو دیکھتے ہیں، حضور کے طریقے کو دیکھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی رات حضور کے طریقے پر گزرے، کوئی دن حضور کے طریقے پر گزرے، کوئی وقت حضور کے طریقے پر گزرے، ہمارا کوئی عمل حضور کے طریقے پر ہو۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شعبان المعظم میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر سال صرف رمضان ہی کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معمولات ہیں، صدقہ و خیرات کی کثرت کرنا، تلاوت قرآن میں اضافہ کرنا، اسی طرح عبادات میں اضافہ کرنا، لوگوں کو سحر کروانا، لوگوں کو افطار کروانا، تسبیح پڑھنا، اعتکاف کرنا، شب قدر کو تلاش کرنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان کی حد تک ہی یہ باتیں محدود ہیں، حالانکہ اگر ہم صحیح حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ باقی اور مہینے گزارے، اور بالخصوص شعبان المعظم، یہ مہینہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے گزارا، تاکہ امت کو رمضان سے پہلے بھی رمضان کی تیاریوں کا سلیقہ مل جائے۔ کیونکہ جب ہم تیاری کر لیں گے عبادات کی، جب ہم تیاری کر لیں گے تہجد کی، جب ہم تیاری کرتے رہیں گے تلاوت قرآن کی، صدقہ و خیرات کی، تنہا بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، خلوت نشینی کی، ذکر و اذکار اور درود کی، تو رمضان میں ان اعمال میں اضافہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔
آپ دیکھیں آج بھی بہت سارے لوگ رمضان میں ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی برتتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تیاری کی ہی نہیں ہوئی. امتحان آنے سے پہلے امتحان کی تیاری کریں, 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے تیاری کریں تو امتحان کے وقت میں بڑی آسانی ہوتی ہے اور بغیر مشقت کے بندہ امتحان دے دیتا ہے. اور اگر 1 رات پہلے تیاری کریں گے تو دوسرے دن جب اٹھیں گے تو جسم میں سستی رہے گی, کاہلی رہے گی, نیند کا غلبہ رہے گا, لکھنا ایک چاہے گا لکھ ایک لے گا. تو اس طریقے سے بہت ساری دقتیں اور بہت ساری مصیبتیں سامنے آ سکتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھنا ہو تو صرف رمضان نہ دیکھو, بلکہ حضور کی ساری زندگی دیکھو. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں چھوڑا کہ جس دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم نہ دی ہو. ہم تو اپنی زندگی کی 3 راتیں بڑی اہمیت والی سمجھتے ہیں, ورنہ اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر رات کو شب معراج, شب برات اور شب قدر بتا دیا ہے اپنی معمولات کے ذریعے. مگر ہم ساری راتیں عبادت نہیں کر سکتے, تو جو راتیں اہمیت کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان راتوں کی قدر کرنا سیکھیں. ہمارے نزدیک جب یہ راتیں آتی ہیں تو ان راتوں میں صرف جاگنا مقصد ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ عبادتیں چھوڑ کر کوئی گلیوں میں کھیل رہا ہے, کوئی سڑکوں پر کھیل رہا ہے, کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہے, کوئی گاڑیوں پر گھوم رہا ہے, کوئی کسی کو ستا رہا ہے, کوئی کہیں پر جمع ہو رہے ہیں, کوئی چبوتروں پر بیٹھے ہیں, کوئی کچھ کر رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہے ہیں. مقصد صرف یہ ہے لوگوں کا کہ رات جاگ کر گزاری جائے. ایسا گزارنے سے بہتر ہے کہ بندہ سو جائے, عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے, پھر فجر کے لیے اٹھے تو اللہ تعالیٰ بغیر جاگے پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے. اس بندے کو جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے اور فجر کے لیے وقت پر اٹھے اور فجر کی نماز ادا کرے. مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں معمولات نبوی کو شامل کریں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو ہم شامل کریں. اور یہ طریقہ اسی وقت شامل ہو سکتا ہے جب ہم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر پہلو کو پڑھیں اور اس کی طرف ہم توجہ کریں. ماہ شعبان المعظم, اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات اگر ہم آپ کے سامنے پیش کریں تو صحابہ کرام علیہم رضوان بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو کلام مجید کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے اور محو ہو جاتے, کھو جاتے اسی میں, اور مسلمان اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ مسکین اور غریب مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے. حکام قیدیوں کو طلب کرتے, جس پر حد قائم ہونا ہوتا اس پر حد قائم کرتے اور مجرموں کو آزاد کر دیتے. سوداگر اپنے قرضے ادا کر دیتے, دوسروں سے اپنا قرض وصول کر لیتے, اور جب رمضان کا چاند ان کو نظر آ جاتا تو دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول. اور یہ معمول بنا کیسے؟ کیونکہ صحابہ کا کوئی عمل نبی کی سنت کے خلاف نہیں, حضور کے طریقے کے خلاف نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی عادتیں بنا لی تھیں کہ اپنی زندگی میں جب رمضان کو پاتے تھے تو رمضان کی تیاری شعبان ہی میں کر لیتے. یہ نہیں کہ شعبان آئے گا تو لوگوں سے جو قرض دینا ہے وہ واپس کریں گے پھر لیں گے, اس میں تو مہینوں نکل جائیں گے. اسی لیے وہ اس مہینے کی تیاری اسی مہینے میں کیا کرتے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں, ہم اس طریقے کو زندہ کریں. رمضان کے آنے سے پہلے پہلے
جو زکوٰۃ ہم پر فرض ہو چکی ہے یا فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ کا جو مال ہم نے رمضان کے لیے سنبھال کر رکھا ہے وہ ان غریبوں میں تقسیم کر دیں جو مستحق ہیں، ان فقیروں میں بانٹ دیں جو مستحق ہیں، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکال دیں اور اپنے آپ کو خوب تیار کر لیں ماہ رمضان کے لیے، تاکہ رمضان میں کسی قسم کا وقت ضائع نہ ہو۔ ہر گھڑی جو رحمت والی ہے، ہر گھڑی جو برکت والی ہے، ہر گھڑی جو بندوں کے لیے انعام کا پیغام لانے والی ہے، اس پیغام کی طرف بندوں کی توجہ ہو اور بندہ ان چیزوں کو بڑی آسانی سے اپنے لیے ان تمام چیزوں کو لے سکے اور ان تمام چیزوں کو حاصل کر سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی جہاں فضیلتیں بیان فرمائی، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کا خلاصہ فرمایا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک رات میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اس کے متعلق علماء کے اختلاف ہیں کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا اور قرآن کریم شب برات میں نازل ہوا۔ بعض علماء نے اس کا فیصلہ فرمایا، مفسرین نے، کہ ایک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کلام کو نازل کر دیا گیا شب برات میں، اور شب قدر سے اس کی آیتوں کا سلسلہ شروع ہوا، آیتوں کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب بھی جس حکم کی ضرورت پڑتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین وہ آیتیں لے کر حضور کی خدمت میں پیش ہوتے تھے۔ اس کی بڑی تفصیل ہے قرآن کریم میں، اس کی بڑی تفصیل ہے احادیث پاک میں کہ قرآن کی عظمتیں کیا ہیں، فضیلتیں کیا ہیں، قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر کتابوں پر کیا مقام عطا فرمایا، اس کی ہدایت کس انداز کی ہے، اس کی تعلیمات کیسی ہیں، یہ کیسے بندوں کو خدا کی طرف توجہ دلاتا ہے، کیسے بندوں کے اندر اعمال سے محبت پیدا فرماتا ہے، کیسے بندے اس کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جنت کی طلب اور خواہش کرتے ہیں، کس طرح سے بندے اس کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور کس طرح بندہ اس کو پڑھ کر نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، استقامت کے ساتھ رہتا ہے، ہدایت پر رہتا ہے، اس سے سکون حاصل کرتا ہے، اس سے برکتیں رحمتیں حاصل کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نازل فرما دیا۔ آج ہمارا جو موضوع ہے، حالانکہ اس موضوع پر کافی ایسی باتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں، مگر اصل جو ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے شب برات، کہ شب برات کس طریقے سے ہمیں اس شب کو گزارنا ہے۔ اس کو منانا تو میں نہیں کہوں گا کہ کیسے ہم اس کو منائیں، بلکہ یوں کہوں گا کہ کس طرح سے ہم اس رات کو گزاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کا بہت زیادہ خلاصہ کیا ہے، اور قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں کہ قرآن کریم کو اس مبارک رات میں نازل فرمایا، تو اس سے پتہ چلا کہ شب برات یہ برکت والی رات ہے، اور برکت کی جہاں بات ہوتی ہے بندہ اس سے بہت زیادہ فائدے اٹھایا کرتا ہے۔ اسی لیے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی زمین والوں پر اپنی خاص توجہ زمین والوں پر فرماتا ہے۔ بندوں کی دعائیں اس رات قبول ہوتی ہیں، چاہے وہ دعا رزق کے لیے کرے، اولاد کے لیے کرے، برکت کے لیے کرے، نعمت کے لیے کرے، راحت کے لیے کرے، بلا آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے کرے،
اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے کرے، کسی بھی طرح کی دعا بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس بندے پر اپنی خاص مہربانی نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا خلاصہ احادیث پاک کے ذریعے فرمایا۔ اس رات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں اکابرین تحقیق کر کے فرماتے ہیں کہ اس رات میں دو قسم کی براتیں ہیں۔ برت کہتے ہیں چھٹکارے کو، آزاد ہونا جس کو ہم کہیں اپنی زبان میں۔ بدبخت لوگ اللہ تعالی سے بیزار ہو جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں، یعنی جو بدبخت ہیں، جو کم نصیب ہیں، بد نصیب بھی کہیں، جو ایسے افراد ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے کوئی لینا دینا نہیں، بس اپنی نفس کی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنی سوچ اور اپنی فکر کے مطابق زندگی گزاریں گے، ایسے بدبخت لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بیزار ہو جاتے ہیں، یعنی اب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے دور ہو گئے۔ اور دوسرے اولیاء اللہ، اللہ کے نیک مقرب اور محبوب بندے اس رات ذلت اور گمراہی سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی اب انہیں ذلت سے، گمراہی سے کوئی سروکار نہیں، وہ محفوظ ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ کی یاد کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو، اس کی رحمتوں کو اور اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس شعبان کی نصف شعبان کی شب، یعنی 15ویں شب، حضرت جبرائیل امین آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کی طرف اپنا سر انور اٹھائیے۔ یہ جو حدیث پاک پیش کی جا رہی ہے، اس میں شب برات کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ رات صرف جاگنے والی رات نہیں ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے بے شمار انعامات ہیں، ان گنت انعامات ہیں۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک اور اس کا مفہوم اور کچھ خلاصہ عرض کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات کی فضیلت ہے کہ اس رات رحمت کے 300 دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہ ٹھہرایا، یعنی مشرک نہ ہو، کیونکہ شرک کرنے والے کی اس وقت تک معافی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے ذریعے رجوع نہ ہو جائے اور اپنے شرک سے بیزاری کا اظہار نہ کرے، اس وقت تک اس گناہ کو معاف نہیں کیا جاتا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کیا ہو اور پھر دوسرا شخص جادوگر نہ ہو، یعنی جادوگری نہ کرتا ہو، شیطان کی مدد اپنے کاموں میں نہ لیتا ہو، لوگوں کو تکلیف دینے کے دھندے نہ کرتا ہو،
لوگوں کو پریشان کرنے کا سبب نہ بنتا ہو. اس میں جادو کرنے والا، جادو کرانے والے دونوں برابر کے شریک ہیں. کسی کے اندر یہ عادت ہے تو اس رات معافی مانگ لے، پتہ نہیں آنے والے سال تک زندگی باقی رہے گی نہ رہے گی، اور اگر رہی بھی تو پھر موقع ملے نہ ملے. اس لیے اس موقع کو غنیمت جانو، اور غنیمت جان کر اپنی زندگی میں جو وقت مل رہا ہے اس میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. آج کے دور میں جادو کرانا بڑا آسان ہے، جادو کرنا بھی بڑا آسان ہے. بہت سارے ایسے افراد ہیں جو شیطان کی گرفت میں آ چکے ہیں، اور اس کی گرفت میں آ کر دوسروں کو تباہ کرنے کے منصوبے بناتے ہیں، اور اس کے لیے بڑا آسان ذریعہ تلاش کر دیا گیا کہ کسی کو جادو کرا دو، خاندان کا خاندان پریشان ہو جائے اور ہم خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں. یہاں تو آپ چند دن کے لیے خوش ہو جائیں گے، مگر مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اور جبکہ آپ کی بخشش ہی نہیں ہے اگر آپ جادو کرتے ہیں یا کراتے ہیں، بخشش ہی نہیں ہے. قیامت کے دن اگر آپ یہ سوچتے ہوں گے نہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں گے، قیامت کے دن ہم توبہ کریں گے، وہاں توبہ کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملے گا. اور بعض اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جادو کرواتے رہیں گے، ہم حج کرتے رہیں گے، عمرے کرتے رہیں گے، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. گناہوں کے معاف ہونے کے جو وجوہات بتائی گئی ہیں وہ بالکل الگ ہیں، جس کو آج ہم نے ایک الگ انداز سے سمجھ رکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف دیں، اللہ سے معافی مانگے تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی. یہ ہماری غلط فہمی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس کو تکلیف دے رہے ہو اسی سے معافی مانگو، تب جا کر اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو اس بندے کے معاف کرنے کی وجہ سے معاف فرمائے گا. تو عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، باتیں اگر نکلتی جائیں تو کافی طویل گفتگو ہوگی. عرض کرنا یہ ہے کہ وہ پہلی بات مشرک نہ ہو، دوسری بات وہ جادوگر نہ ہو، تیسری بات وہ کاہن نہ ہو. کاہن کہتے ہیں عام انداز میں غیب کی خبریں دینے والا، کہ تمہارے ساتھ فیوچر کے بارے میں آپ کو بتانے والا، تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے. اور اس میں اکثر خبریں غلط ہوتی ہیں. لہٰذا اگر کوئی بندہ اس طرح کا عمل کرتا ہے تو وہ بھی اپنے اس عمل سے باز آ جائے، اور اگر باز نہیں آئے گا تو پھر یاد رکھیں اس کی بخشش نہیں ہے. وہ اگر اس رات دعائیں بھی کرتا ہے، وہ اگر اس رات عبادتیں بھی کرتا ہے اور اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگتا اور ایسے ہی وہ اپنا وقت گزارتا ہے، تو سمجھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہ اس کی کوئی دعا قبول ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا. بالخصوص اس رات میں جس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے. کوئی اگر غیب کی خبریں دیتا ہے، فیوچر بتاتا ہے، نجومی ہے، تو اس کے پاس جانے والا بھی اس کے عمل میں برابر شریک ہے. اسی لیے ہم اپنے مستقبل کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دیں اور اپنے حال کو اللہ کی عبادت میں مصروف کر دیں. جو پریزنٹ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس پریزنٹ کو ہم اللہ کی عبادت میں گزار لیں اور اپنے فیوچر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر چھوڑ دیں، کیونکہ وہی ہمارے حالات کو تبدیل کرنے والا ہے. شیطان کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو صرف ڈراتا ہے لوگوں کو. تمام نعمتیں اور تمام رحمتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا جائے. اسی طرح سود خور نہ ہو، انٹرسٹ پر پیسہ چلانے والا، انٹرسٹ لینے والا، دینے والا، دلانے والا اور لے دے دلا کر لکھنے والا، یہ تمام لوگ ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں. لہذا سود خوری نہ کرتا ہو. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ سامنے والے کو دے کر اس کی ضرورت کو پورا کریں،
اور وہ اپنے کہے ہوئے وقت پر آپ کو نہیں دے پاتا تو آپ کو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ اسے چھوٹ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربانی کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ سود لے لے کر اپنے آپ کو مالدار کرتے رہیں، غریب کو اور غریب بناتے رہیں، پریشان حال کو اور پریشان کرتے رہیں، اور یہ دیکھیں کہ میری زندگی تو مست ہے، دوسروں کی زندگی سے مجھے کیا لینا دینا۔ تو یہ سوچ اور یہ فکر آپ کی زندگی کو تھوڑے سے وقت کے لیے خوشحال تو بنا سکتی ہے، مگر آپ کی اولاد آپ کی نافرمان بن جائے گی، اور یہ پیسہ آپ کے گھر والوں کے لیے بہت بڑے فتنہ، فساد اور قتل و غارت گیری کا سبب بنے گا۔ اسی لیے اگر یہ عادت ہے، اگر کسی سے آنا ہو تو اسے معاف کر دیں، اور کسی سے آپ نے زبردستی لے لیا ہے تو آپ اسے واپس کر دیں، اور اللہ کی بارگاہ میں مرنے تک کے لیے توبہ کر لیں، اور اپنی اولاد کو اس بات کی نصیحت کر دیں کہ یہ اس قسم کا پیسہ اب ہمارے لیے حرام ہو چکا ہے۔ بعض عورتوں کے بارے میں بھی سنے آتا ہے کہ عورتیں بھی اپنے گھر میں پیسہ جمع کر کر کے سود پر پیسہ چلاتی ہیں۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس سے اولاد کی زندگی پر اثر پڑتا ہے، اولاد کی تربیت پر اثر پڑتا ہے، اور اولاد کی روحانیت پر اور اس کے جسم پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے سود خوری بند کر دی جائے اگر کہیں پر اس کا رواج عام ہے۔ اسی طرح، اور یہ سود خور بھی شب برات جس رات 300 رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس رات سود خور کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم فرما دے گا، جب تک کہ وہ اپنے اس عمل سے توبہ نہ کر لے۔ اسی طرح زانی نہ ہو، زنا کرنے کی عادت نہ ہو، زنا کرنے والا نہ ہو، یہ مسلسل زنا کی عادت بھی نہ ہو، اور نہ کبھی اس نے زنا کیا ہو، اور اگر کر لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی بھی معافی مانگی جائے، ورنہ رحمت کی اس رات میں بندہ رحمت سے محروم ہو جائے گا اور اللہ کے فضل سے محروم ہو جائے گا۔ شرابی نہ ہو، شراب پینے والا نہ ہو، اگر کسی کے اندر شراب پینے کی عادت ہے تو وہ اس شراب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس رات محروم کر دیا جائے گا۔ ان لوگوں کو اللہ جو باتیں جو ہم نے بیان کی ہیں آپ کے سامنے، مشرک نہ ہو، جادوگر نہ ہو، کاہن نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شرابی، عادی شرابی نہ ہو، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی نہ مانگ لے۔ اب اس کے بعد پھر حدیث پاک کا اگلا حصہ بیان ہوتا ہے کہ جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا، جبرائیل امین حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنا سر انور اٹھائیے۔ آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو آپ نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جنت کے ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑے ہو کر آواز دے رہا ہے۔ اب وہ آوازیں کیا ہیں سن لیں، یہ بڑی پیاری باتیں ہیں، اور یہ ہماری شب برات کے موقع پر ہمارے لیے کام آنے والی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے دروازے پر ایک فرشتے کو سنا کہ وہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے اس رات کو رکوع کیا، یعنی رکوع میں اپنی زندگی گزاری، جھکتا رہا اللہ کی بارگاہ میں، عبادت کرتا رہا خدا عز و جل کی۔ اس رات میں رکوع کی بڑی اہمیت ہے۔ فرشتہ جنت کا پہلے دروازے سے خوشخبری دے رہا ہے کہ رکوع کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا تھا، خوشی ہے اس کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ جہاں رکوع کرنے والا خوشی پا رہا ہے، اللہ کی نعمت، اللہ کا انعام پا رہا ہے، وہیں پر سجدہ کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس رات کی برکت سے محروم نہیں فرماتا، بلکہ
دوسرے جنت کے دوسرے دروازے سے فرشتہ آواز دے کر کہتا ہے خوشی ہے. جنت کے تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہے. حضور فرماتے ہیں وہ آواز دے رہا ہے کہ خوشی ہے آج کی رات اس بندے کے لیے جو اس رات کو دعا میں گزارتا ہے. دعا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، مانگنا رب کو بہت زیادہ پسند ہے. کسی زبان میں مانگے، جتنا مانگنا چاہے مانگے. یہ وہ در ہے جہاں سے بندہ نہ خالی ہوتا ہے اور نہ بندوں کے تقاضوں میں کسی چیز کی کمی کی جاتی ہے. آپ کسی مالدار کے دروازے پر جائیں، 100 مانگو تو 10 ملتا ہے، مگر میرا رب اگر بندے کی مانگ اچھی ہو، مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ اچھا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو پورا بھی فرماتا ہے اور اس کی ضرورت سے زیادہ اسے عطا فرماتا ہے. تو تیسرے دروازے پر فرشتہ کھڑے ہو کر پکارتا ہے، خوشخبری ہو اس کے لیے جو اس رات دعا کر رہا ہے. چوتھے دروازے پر حضور فرماتے ہیں ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اور پکارتا ہے کہ اس رات میں جو بندہ خدا کا ذکر کر رہا ہے اس کے لیے خوشخبری ہو. جو خدا کا ذکر کر رہا ہے اس رات میں اس کے لیے خوشخبری ہو. پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ جو شخص اس رات میں رو رہا ہے اللہ کے خوف سے اس کے لیے خوشخبری ہو. اور خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ خوشخبری یہی ہوتی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے رب دے کر اسے خوش فرما دیتا ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو مانگو. یہ مانگنے کی رات ہے، گھومنے کی رات نہیں ہے، ٹہلنے کی رات نہیں ہے، کھیل کود کی رات نہیں، ہنسی مذاق کھانے پینے تماشے کی رات نہیں ہے. یہ مانگنے کی رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے. اس رات عبادت کرو، عبادت کے سوا کچھ نہ کرو. جو اس رات خوف سے روتا ہے، پانچویں دروازے پر فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ اس کے لیے خوشخبری ہے. چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ اس رات میں تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہو جو اس رات میں اللہ کے حضور موجود ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، ریاضتیں کر رہے ہیں، کچھ مانگ نہیں رہے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ان کی نیتوں کو جانتا ہے اور ان کی نیتوں کو پورا فرما کر اپنے بندوں کو خوش فرما دے گا. اسی طرح ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو پوری کر دی جائے. ہے کوئی مانگنے والا؟ اب جو نہیں مانگتے یہ ان سے خطاب ہے. جو مانگ رہے ہیں ان کو تو مل ہی رہا ہے. جو نہیں مانگتے ہمیں تو ہمارے کانوں تک فرشتوں کی آوازیں نہیں آتی جنہوں نے سنا اس مخبر صادق نے یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. اور ہمیں یقین ہے کہ یہ صرف حضور کے دور کی شب برات نہیں، آج بھی شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو یہ نعمتیں اور یہ برکتیں اور یہ سعادتیں دی جاتی ہوں گی. اب جو نہیں مانگ رہے ہیں گلی گلی گھوم رہے ہیں، راستوں میں کھڑے ہوئے ہیں، ہوٹلوں میں چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں، چبوتروں پر بیٹھے ہیں، کھیل کود اور ہنسی مذاق میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے اے میرے بندو مانگو، آج مانگو، تمہاری آرزوؤں کو ہم پورا کریں گے. اور پھر آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا تھا. حضور فرماتے ہیں کہ کوئی معافی کا طلبگار ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں؟ ہے کوئی معافی کا طلبگار؟ ہمیں تو اپنی گناہوں کو معاف کروانا ہے. اور ہم دیکھ لیں ہمارے گناہوں کی کیسی کیسی سزائیں ہمیں مل رہی ہیں. آج ہم اپنے گھروں میں بند ہیں، معاملہ کچھ بھی ہو، مگر ہم مسلم قوم یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ، اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے، اللہ کے احکام کو پسے پشت ڈالنے کا نتیجہ ہے. کتنے خوش تھے ہم، آج اتنی ہی تکلیف میں آ گئے. یہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام حدود کو توڑ دیا. ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اور ہم ماننے کو تیار نہیں کہ ہمیں توبہ بھی کرنی ہے. اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ لیں، آج ساری دنیا میں پوری قوم پریشان ہے. مسلمانوں اپنے رب کو مناؤ، اپنے رب کے حضور پیش ہو جاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. امید ہے کہ اگر ہمیں معاف کر دیا گیا
تو سارے بندے اس عذاب سے اور اس وبا سے، اس بلا سے جو کرونا وائرس کی نام کی بلا ہے، اس سے سارے بندے چھٹکارا پا لیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں کون کیا کر رہا ہے، بلکہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں نے کیا کیا، اور یہ سمجھ لے کہ کہیں یہ سارا کام، یہ ساری وبا میرے گناہوں کا نتیجہ تو نہیں، میرے گناہوں کی سزا کہیں دوسروں کو تو نہیں مل رہی۔ آج ضرورت ہے مسلمانوں اس امر کی کہ اللہ کی طرف ہم رجوع ہو جائیں، مگر آج بھی ہم کھیل کود سے فارغ نہیں ہوتے، آج بھی ہم ہنسی مذاق سے فارغ نہیں ہوتے، آج بھی ہم دوسروں کو پریشان کرنے سے فارغ نہیں ہوتے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونے سے آج بھی ہم فارغ نہیں ہوتے۔ اگر اس وقت میں بھی ہم نے توبہ نہ کی تو پھر سوچ لو، جب ایسا وقت آیا ہے تو اس سے برا وقت بھی ہمیں دکھایا جائے گا اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو رجوع نہ کیا۔ تو عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ 8واں دروازہ اس پر فرشتہ آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی معافی کا طلب کرنے والا کہ وہ معافی مانگ لے۔ اب حضور فرماتے، میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے پہلے حصے سے لے کر طلوع فجر تک۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات میں دوزخ کی رہائی پانے والوں کی تعداد قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر ہوگی۔ اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے گا۔ یہ قبیلہ بنی کلب یہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اور ان کے پاس میں بکریاں بہت زیادہ تھیں، اسی لیے حضور نے اس قبیلے کی مثال دی ہے کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی تعداد نہیں، بکریوں میں جتنے بال ہیں ان کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا اور ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ہم بھی دعا کریں، ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جن کی رات مغفرت ہونے والی ہے، شب برات، جن کی بخشش ہونے والی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شب برات پر مختلف بیانات آپ حضرات سنتے ہیں، سنتے رہیں گے۔ میں نے یہ چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، اگر آپ قبول کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بس یہی گزارش ہے کہ کل کی رات یا شب برات جب بھی ہو، آپ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں، اور زیادہ سے زیادہ صرف اپنے لیے نہیں، صرف اپنی کامیابی، اپنی نجات کے لیے نہیں، ساری امت محمدیہ کے لیے دعا کریں۔ دنیا میں جہاں جہاں اللہ کے بندے رہتے ہیں، بستے ہیں، ان تمام کے لیے دعا کریں، ان تمام کی بیماری کے خاتمے کے لیے، صحت کے لیے دعا کریں۔ آپ دیکھیں بچے اپنے ماں باپ سے جدا پریشان ہے، باپ اپنے بچوں سے جدا ہو کر پریشان ہے، کیسے کیسے حالات ہیں۔ یہ حالات ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رات کو کھیل کود میں نہیں بلکہ عبادت میں گزاریں، اور صرف شب برات ہی نہیں بلکہ زیادہ تر کوشش یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہو، اللہ کی فرما برداری ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے زندگی کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ رب قدیر، یہ دنیا بھر میں جو بیماری پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کے نام سے، مولا شب برات فیصلے کی رات ہے، اس رات اس بیماری کے خاتمے کا فیصلہ بھی فرما دے۔ پروردگار، ہم گناہ گار خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کی سزائیں یقیناً ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اے میرے مولا، اس کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، تیرے بے شمار بندے مولا اس بیماری سے پریشان ہیں۔ مولا پروردگار، اپنے فضل و کرم سے اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرما دے، اور جن تک ابھی یہ بیماری نہیں پہنچی، پروردگار ان کی حفاظت فرما اس بیماری سے۔ پروردگار، ہماری حکومتیں جو محنتیں کر رہی ہیں، مولا اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے ان کو اور قوت و طاقت عطا فرما دے۔ پروردگار، یہ جو تیرے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ڈاکٹرز، پولیس والے، جتنے بھی مولا جتنے بھی کام کرنے والے اس حوالے سے محنتیں کر رہے ہیں، مولا ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، ان کو بھی اس بیماری سے محفوظ فرما۔ اپنے فضل و کرم سے مولا شب برات میں جو نعمتیں تو اپنے بندوں کو عطا فرمانے والا ہے، اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ جو رحمتیں عطا فرمانے والا ہے، اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔
رب قدیر خوب خوب عبادت کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صرف یہ ایک رات نہیں بلکہ زندگی کی تمام راتیں تیری عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا تیرے تمام بندوں پر رحم و کرم فرما دے، جو بیمار ہو چکے ہیں انہیں صحت عطا فرما دے۔ مولا جن تک ابھی بیماری نہیں پہنچی ان کی حفاظت فرما، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے جتنے افراد دور دراز ہم سے دور ہیں مولا ان کی بھی حفاظت فرما دے۔ رب قدیر جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔